بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا ہے اور یہ معلوم کیا ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا، بیویوں کے ساتھ جمع کرنا، بیویوں کے ساتھ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شروع زمانے میں، ابتدائی زمانے میں جب روزے کی فرضیت ہوئی تھی، جب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر روزے کو فرض کیا تھا، تو اس کی یہ صورت نہیں تھی، اس کی صورت الگ تھی۔ ابتدائی زمانے میں اگر کوئی آدمی غروب آفتاب کے بعد سو گیا یا عشاء کی نماز ہو گئی، اس کے بعد وہ آدمی نہ تو کھا سکتا ہے، نہ تو پی سکتا تھا، اور نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا تھا۔ یعنی اگر وہ سو گیا یا عشاء کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد پھر دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر یہ سب چیزیں ممنوع ہو جاتی تھی، پھر آدمی کھا پی نہیں سکتا تھا، بیویوں کے ساتھ نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت کا شان نزول ہی یہی ہے کہ ایک صحابی ہے قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مزدور قسم کے انسان تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ وہ رمضان کے مہینے میں ایک دن مزدوری کر کے جب گھر تشریف لائے تو روزہ کھولنے کا وقت ہو چکا تھا۔ اپنی بیوی سے کہا، صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ اگر کھانے کو کچھ ہے تو دیجئے۔ صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں پڑوس میں جاتی ہوں اور مانگ کر کے کچھ لاتی ہوں۔ جب اس کی بیوی پڑوس گئی، اتنے میں وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے، جب اس کی بیوی کھانا لے کر کے آئی تو دیکھا کہ شوہر نامدار سو چکے ہیں، وہ صحابی سو چکے ہیں۔ جب اس کو اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میں اب نہیں کھا سکتا، میں اب نہیں پی سکتا، کیونکہ میرا روزہ اب شروع ہو چکا ہے، میں سو چکا ہوں۔ تو ابتدائی زمانے میں روزہ اسی وقت تک آپ کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، جب تک کہ آپ سوئے نہ ہو یا عشاء کی نماز نہ ہوئی ہو۔ اگر آپ سو گئے یا عشاء کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو وہ صحابی سو گئے تھے، انہوں نے دوسرے روزے کی نیت کر لی۔ اب چونکہ وہ مزدور قسم کے انسان تھے، کاشتکاری کرتے تھے، باغات میں پھل لگاتے تھے، باغات کو سیراب کرتے تھے، اب وہ کل ہو کر کے باغات میں پھل لگانے گئے، مزدوری کرنے کے لیے گئے، تو جب دوپہر کا وقت ہوا تو وہ بھوک سے نڈھال ہو گئے، پیاس سے بے حال ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟
اللہ کے رسول کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ شام میں گئے تھے، ان کی یہاں کچھ نہیں تھا، ان کی بیوی کچھ مانگ کے لائی، جب تک کہ یہ صحابی سو گئے تھے اور اس کا دوسرا روزہ ہے، تو بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر کے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ سنو اے لوگوں، تمہارے لیے روزے کی رات میں جماع کو حلال کر دیا گیا ہے، ہم بستری کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کھاؤ اور پیو رات بھر جب تک کہ سفیدی ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اس آیت کا شان نزول تو ایک یہ واقعہ ہے، ایک دوسرا واقعہ بھی ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کے وقت روزہ افطار کر کے جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی بیوی سو گئی ہے، ان کی بیوی سو گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر نفسانی خواہشات کا غلبہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ چنانچہ صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول ہلکت و اہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا اور میں نے ہلاک کر دیا۔ اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول ہلکت و اہلکت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا اور میں ہلاک کر چکا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا ماجرا ہے، ارے کیا بات ہے، بات تو بتاؤ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں جب شام کے وقت گھر گیا تو میری بیوی سو گئی تھی، میں نے اپنی حاجت کو پوری کر لی اس کے سونے کے بعد، جبکہ وہ روزے کی حالت میں تھی۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ وحل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں یعنی روزہ کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ رمضان کے مہینے میں رمضان کی راتوں میں آدمی اپنی بیوی کے ساتھ خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ جیسے آدمی غروب آفتاب سے لے کر کے جب تک کہ سفیدی ظاہر نہ ہو جائے کھا سکتا ہے پی سکتا ہے، ایسے ہی آدمی پوری رات میں کسی بھی وقت اپنی بیوی سے نفسانی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن بہت سی عورتوں کے ذہن میں یہ بات ہے اور بہت سی عورتوں نے یہ سوال کیا اور یہ پوچھا کہ مولوی صاحب رمضان کے مہینے میں خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں کیا رمضان کی راتوں میں؟ بہت سارے کے ذہن میں یہ ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے، ایسے ہی رمضان کی راتوں میں بھی حرام ہے۔ یہ بہت سارے عورتوں کے ذہن میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ شروع زمانے میں تھا، یہ ابتدائی زمانے میں تھا، پھر اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے، چونکہ دین نام ہے آسانی کا، الدین یسرن، دین نام ہے آسانی کا۔ اللہ نے یہ آسانیاں پیدا کر دی کہ جس طریقے سے تم رات بھر کھاتے ہو پیتے ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی جماع کر سکتے ہو، خواہشات کو پوری کر سکتے ہو، حاجت کو پوری کر سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے مردوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دن میں بھی اگر اپنی بیوی سے ضرورت کو پوری کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔
نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، رمضان کے مہینے میں دن میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یا اپنے بیوی کے ساتھ حاجت کو پوری کرنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے ذمے قضا اور کفارہ دونوں لازم، یاد رکھیے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص تشریف لایا اور کہا یا رسول اللہ وقعت علی امراتی، کہ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو چکا ہوں یا میں ہلاک کر دیا ہوں، وقعت علی امراتی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں نے دن میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم غلاموں کو آزاد کرو، اگر تم نے ایسا کر لیا ہے تو غلام کو آزاد کرو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس اتنی سکت تو نہیں ہے کہ میں غلاموں کا آزاد کروں، میں تو اتنا مالدار نہیں ہوں کہ میں غلاموں کا آزاد کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تم 60 روزہ رکھو۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم 60 روزہ رکھو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہنستے ہوئے اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایک روزے میں یہ حالت ہے، اگر 60 روزہ لگاتار رکھوں گا تو کیا حال ہوگا؟ ایک روزے میں تو یہ حالت ہے اور 60 روزہ رکھنا یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ لگاتار 60 روزہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم سے نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی درمیان ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کھجور کا تھال لے کر آیا اور اللہ کے رسول کے حوالے کیا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص کھجور کا تھال لے کے آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا این السائل، ارے سائل کہاں ہے؟ این السائل، سائل کہاں ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں جی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کھجور کا تھال لو اور مسکینوں کو مسکینوں میں بانٹ دو، مسکینوں میں بانٹ دو، غریبوں میں بانٹ دو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس پورے مدینے میں میرے گھر سے زیادہ کون سا گھر زیادہ غریب ہے، کون سا زیادہ محتاج ہے، میرے محتاجی کے زیادہ کون زیادہ محتاج ہے، یعنی میں ہی اس کا حقدار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول مسکرا دیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے دونوں آگے کے دانت ظاہر ہو گئے، یعنی اللہ کے رسول مسکرا دیے اور اللہ کے رسول نے کہا کلہ انت و اہل بیتک، کہ ٹھیک ہے جاؤ تم بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، فصم یومن، ایک دن کا روزہ رکھ لو۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں دن میں اپنی بیوی کے ساتھ نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو ایسے شخص پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اس کے بدلے ایک دن روزہ رکھ لے، تو قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بدلے ایک دن روزہ رکھنا ہے، اور کفارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرنا ہے یا پھر لگاتار 60 روزہ رکھنا ہے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیتا ہے، ہم بستری کر لیتا ہے، تو اس کے ذمے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ لیکن رات میں ہم بستری کرنا بیوی کے ساتھ یہ جائز ہے، یہ ذہن سے نکال دیجیے کہ غلط ہے، رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اس لیے آپ کے ذہنوں میں جو یہ بات ہے اور آپ نے جو سوال کیا ہے، تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ رمضان کے دنوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے ذمے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے، اور رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنا بیوی سے جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔